لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے سے اسرائیل کے اوپر کیا فرق پڑے گا. جیسے ان دنوں بہت بات چلی کہ اسرائیل کا سامان نہ خریدے جائیں، کوک ہے، پیپسی ہے، میک ڈونلڈ ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں. یہ بات صحیح ہے کہ اسرائیل کی اکنامی پہ کوئی بہت زیادہ اثر اس سے نہیں پڑتا کہ آپ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، فرعون نے اس دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی تھی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا نمرود نے. اور اس وقت ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک بوند پانی لا کے اس آگ پہ ڈالتی تھی، اور کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ تیری اس ایک بوند پانی سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا آگ بجھے یا نہ بجھے، میرے حصے کا جو کام ہے میں وہ تو ادا کر دوں کہ میں ان لوگوں میں لکھی جاؤں کہ جنہوں نے اس کی مخالفت کی. تو اگر آپ 5 پیسے کا بھی نفع میں نقصان پہنچا سکتے ہیں اسرائیل کو، تو آپ کا حصہ تو ادا ہو جائے گا، اس کو نقصان ہو یا نہ ہو. آپ اپنا حصہ، ایک پیپسی کی بوٹل اگر آپ نے نہیں خریدی، ایک پیزا اگر آپ نے نہیں خریدا، ایک برگر اگر آپ نے نہیں خریدا، تو 1 روپے کا نقصان تو اسرائیل کو، آپ کا حصہ تو وہی ادا ہو گیا. تو یہ چھوڑیے کہ اس کو کتنا نقصان ہوگا یا کتنا فائدہ ہوگا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ اپنا حصہ ادا کریں، یہ سوچے سمجھے بغیر، اس بحث میں پڑے بغیر کہ اس سے اس کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا یا کتنا نقصان. دیٹ از ناٹ یور آؤٹ لک. یور آؤٹ لک از ٹو پارٹیسپیٹ کہ فلسطینیوں کی حمایت میں آپ نے اسرائیل کو 10 پیسے کا نقصان پہنچایا. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، اتنا آپ کر دیجئے. یہ آپ کے حصے کے اتنے کہ آپ مکلف ہے، اتنا آپ کر دیجئے، اس سے زیادہ نہیں. اور بڑے ملکوں کو الٹیمیٹلی وہاں جانا پڑے گا کہ جو عرب ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، جو وہ ممالک ہیں جو انصاف پسند ممالک ہیں، اور ان کے عوام اگر ان کے اقتصادی بائیکاٹ کر دیں تو ان کو ناکو چنے چبانے پڑ جائیں گے اسی جنگ میں جو یہ آلریڈی ہارے ہوئے جنگ ہے.